Assalamu alaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting. اور آج ہم ذرا کچھ ہٹ کے کام کریں گے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ کی. بیک گراؤنڈ کے اوپر ٹائٹینیم وائٹ، اوکر یلو اور برنڈ امبر کا یوز ہوا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر ہم ماڈرن عربک کیلیگرافی لکھیں گے. ابھی میں نے پینسل سے اس کے اوپر ٹریسنگ کی ہے اور اس کے بعد اب ہم یہ شیڈ جو تھا وہ بلیک زیادہ اور براؤن کم، مین ٹو سے یعنی بلیک زیادہ اور براؤن کم، یہ کمپوزیشن بنتی ہے ان لوگوں کی کہ جس کا نام پہلے لیا وہ زیادہ کوانٹٹی میں اور جو بعد والا شیڈ ہے اس کی کوانٹٹی کم. اور ابھی میں اس کے اوپر لکھائی شروع کی ہے اور جو برش یوز کیا ہے وہ چائنا کا برش ہے. اور یہ میں نے آگے سے کٹ نہیں کیا ہوا، سمپل ہی ہے یہ، لیکن اس کے اوپر میں نے پتری ضرور لگائی ہوئی ہے تاکہ ایک ایڈجسٹمنٹ بنے. اور یہ فری ہینڈ کیلیگرافی تھی تقریباً، اور کیونکہ اس کے اوپر کینوس کو میں نے کوئی سپورٹ نہیں دی ہوئی تھی، بس میں نے ڈائریکٹلی اس کے اوپر کام شروع کیا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی. اور یہ لاسٹ پینٹنگ تھی. وہ جو سائڈ پہ منی کینوس دیکھ رہے ہیں بلیک والا، اس کے اوپر پہلے کام کر رہا تھا لیکن نہیں ہو سکا اس ٹائم. پھر میں نے کہا چلو یہ لاسٹ ہے، ٹرائی کر لیتے، خراب ہو گیا تو ٹھیک ہے کل دوبارہ بنا دیں گے. میں نے یہ سوچ کے میں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے پکڑا کینوس اور برش اور لکھنا شروع کیا. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے کہاں تک جا کے بات ختم ہوتی ہے. جی اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں نکلی اور یہ جس طرح میں چاہ رہا تھا کہ بنے گا لیکن یہ اس سے کئی حد تک بہتر بنا ہے. اور یہ ماڈرن عربک کیلیگرافی فونٹ ہے اور اس کو جو ہے کافی ماڈرن عربک کیلیگرافی فونٹ دراصل جو ہے نا فری ہینڈ کیلیگرافی میں ہی آتا ہے. یہ اپنی مرضی سے خط آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اعراب وغیرہ جو ہیں ان کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں. اور اعراب وغیرہ جو ہوتے ہیں انہی سے ہی یہ جو ہے فونٹ جو ہے ماڈرن عربک کیلیگرافی میں کنورٹ ہوتا ہے. اور اب ہم لکھ رہے تھے الرحمن، پھر اس کے بعد الرحیم لکھیں گے اور اینڈ پہ لکھیں گے بسم اللہ. اور جو ہے ابھی اس میں ہم نے لکھا ہے پراپر جو پوری جو پینٹنگ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور باقی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا چکا ہوں. اور باقی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. اگر آپ ایسے مزید ٹیوٹوریلس چاہتے ہیں میرے چینل پہ تو میک شیور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اور باقی جب تک پینٹنگ تیار ہو رہی ہے تب تک ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بگنرز جو ہیں وہ خود کو کیسے اسٹیبل رکھیں، اپنے کام سے کیسے انٹرسٹ حاصل کریں، مطلب کہ پروفٹ حاصل کریں. وہ یہ کہ اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فوکس ہو کے کریں اور اپنے کام کو بتانے میں جھجک محسوس نہ کریں کہ بھائی میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ نہیں، ایسے نہیں، میں کیلیگرافی کرتا ہوں لائک دس. اور لوگوں کا کیا، لوگوں نے پروفیشنلس کو بھی معاف نہیں کیا تو بگنرس کا تو پھر چلو خیر ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے کام سے خود کو جو ہے جوڑ کے رکھیں. خود جب آپ اپنے کام کی رسپیکٹ کریں گے تب ہی دوسرے کر پائیں گے، کیونکہ جیسا آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں ویسا ہی لوگ آپ کے بارے میں گمان رکھیں گے. سو بی پازیٹیو اور ہمیشہ خود کو جو ہے پازیٹیوٹی میں رکھ کے سوچا کریں، کیونکہ جیسا آپ خود کے بارے میں گمان رکھیں گے ویسا ہی لوگ آپ کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ یار یہ تو خود کو ہی اس طرح کہتا ہے تو میں بھی یہ ایسا ہی ہو. تو جتنا اپنے کام سے خود کو جو ہے وہ کروائیں گے، متعارف کروائیں گے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اتنا ہی لوگ آپ کی طرف رجحان اسی طرح پیدا کریں گے. بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں، میرا ایک سائڈ بزنس ہے، میں یہ میں وہ. اس طرح نہیں کہ میں ڈائریکٹلی کہ میں ایک کیلیگرافر ہوں، سمپل آرٹ کرتا ہوں اور بس بات ختم. چھوٹا بڑا یہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آرٹ آرٹ ہوتا ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. باقی یہ اس پینٹنگ کا جو تھا فائنل لک تھا، اور فائنل لک نہیں مطلب کہ یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد بس اعراب وغیرہ لگائے تھے اس میں نے. اور باقی جو ہے اینڈ پہ میں نے اس میں دکھایا ہے کہ وارنش کے بعد اس کے اوپر کیا لک آ رہا تھا اور وارنش سے پہلے یہ کیا تھا. اور باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو میک شیور ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن so you can get my videos on time. Thank you for watching. اللہ حافظ.